درود پڑھیے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ، نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خالق ان کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ ابھی یہیں پر ہی ایک مومن مخصوص نے مجھے کہا کہ جی اس کے لیے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، خالق کونین اسے اولاد عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بس یا 5 یا 7 منٹ قصر فضائل ہے، وہ بھی ایک فکرہ تبرکن، اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مصائب۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، توجہ کیجئے، 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ میں بسم اللہ کراں جی، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، آپ نے دعا کرنی۔ 9 لاکھ کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میں بسم اللہ فکرہ سنیے گا۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں جمع ہوئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے جی، آپ جیاں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی سلامتی دے، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ اگلے فکرے بڑے قیمتی ہیں، نور کے قلم سے دامن حور پہ لکھے جائیں تو تب بھی شاید حق ادا نہ ہو۔ بادشاہ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھو بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا ابتدائی، اس میں ایک فکرہ ہے، وہ روح کو تازہ کر دیتا ہے اور مودت سے سرشار کر دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھو بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ بادشاہ فرماتے ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہگزر کا نام ہے، روح زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ ان کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات، جو معرفت اوڑھ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ بادشاہ کا خطبہ ہے میدان کربلا، ایک خطبہ ہے شہزادہ علی اکبر کا، ہم شکل پیغمبر کا۔ اسے میں نے کوشش کی ہے
کہ تھوڑا شاعرانہ رنگ میں پڑھوں، یعنی مسدس میں ڈھالوں۔ بھیک مانگی تو مل گئی، خیرات مل جائے تو پھر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ دعا کر دیں۔ ہم شکل پیغمبر میدان کربلا میں آئے، 9 لاکھ کو دیکھا اور پہلا فکرہ ہی بڑا کمال فرمایا۔ بادشاہ فرماتے ہیں تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ عرب کا دستور تھا، مد مقابل میدان میں آتا تھا، رجز پڑھتا تھا، 3 پشتوں تک تعارف کرواتا تھا۔ یہ میرا نام ہے، یہ میرے باپ کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں، توجہ میری جانب رہے، جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ 9 لاکھ ایک مرتبہ متوجہ ہوا، نہیں میں غلط پڑھ گیا، 9 لاکھ نہیں، 18,000 عالمین کی توجہ۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 18,000 عالمین کی توجہ ہم شکل پیغمبر کی گفتگو پہ جم گئی۔ آواز مصطفیٰ کی، لہجہ مصطفیٰ کا، شکل مصطفیٰ کی، میدان کربلا کا، 9 لاکھ کے سامنے تنہا شہزادے کی گفتگو تھی۔ عرش و فرش، شرق و غرب، شمال و جنوب، سب نے توجہ شہزادے کے لہجے پہ کر، سب نے توجہ شہزادے کے لہجے پہ کر۔ فرمایا ہمیشہ ہم ہی بتاتے ہیں، آج بھی ہم ہی بتائیں گے ہم کون ہیں۔ دیکھیے کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کی حرمت ہوتی ہے، حرمت پہ اگر حرف آ رہا ہو تو وہ لفظ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ جس لفظ کی مطلب مقام یہ ہو کہ اس کو نوازا جائے، پھر اگر اسے نہ نوازا جائے تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ لفظوں کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا پڑھ کون رہا ہے۔ ہمیشہ ہم بتاتے آئے ہیں، آج بھی ہم ہی بتائیں گے ہم کون ہیں۔ جلال آمیز لہجے میں فرماتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ اتنا ہی فضائل پڑھنا تھا، جتنا پڑھ لیا، بس 2-4 مصرے سنیے، سرکار دعا فرمائے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو۔ یہ یہاں تک داد ہے، میری نگاہ پیچھے تک ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، تقریباً پورے بارگاہ میں اس وقت مومنین حسینی عزادار تشریف فرما۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں جان لو۔ فرماتے ہیں یوسف سے حسن میں کہیں پڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ جو زندگی میں نہیں بولا میرے جڑے ہاتھ دیکھیے گا، لفظ میں اگر طاقت ہو تو بولیے گا، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ 9 لاکھ سہم گئے، لہجہ ایسا، جلال ایسا کہ 9 لاکھ کی گردنیں جھک گئی، الفاظ ایسے کہ 9 لاکھ کی آنکھیں جھک گئی۔ سہمے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ولی کے جلال کا۔ اٹھارہواں برس ہو، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ جیتے رہو بیٹا، جیو جیو جیو، سلامت رہو، میرا سلام۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہو۔ مجھے بڑی دعائیں ملتی ہیں بادشاہ جی سے، مولا کی قسم بڑی دعائیں ملی ہیں مجھے اس گھر سے، میرا بادشاہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یہ امام حسین نیتوں کو دیکھتا ہے،
میری کوئی جستجو تھی جو مجھے اس گھر تک لائی. ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے کبھی خوشامد نہیں کی علموں کے، یہ علم کی قسم ہے. میری کوئی جستجو تھی، میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ تلاش کر رہا تھا جو نہیں مل رہا تھا. اس گھر میں آ کے دیکھا. مولا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں جو بادشاہ کی سرکار کے قریب رہتے ہیں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم تو بہت کم آتے ہیں. آپ جیئیں، سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. حیدری! میں یہاں پڑھنے نہیں آتا. نوید صاحب گجرات آتا ہے مجھے سننے کے لیے، اسے پتہ ہے میں وہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہوں. یہاں میں صرف نام لکھوانے آتا ہوں اور دعا لینے آتا ہوں. مجھے پتہ ہے نا، آپ تھک جاتے ہیں، 3 ذاکر پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کافی دیر مجلس شروع ہوتی ہے، پھر رات کی مجلس ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، تھک جانا تقاضا بشریت ہے. ممبر پہ ہاتھ ہے، مصرے میں اپنے قد سے بڑے پڑھنے لگا. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. دشمن برابر کا ہوتا ہے، برابر کا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. سہمی ہوئی آواز ہے، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی. تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرماتا ہے تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں ہو. اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. جو نوجوان بیٹھے ہو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، باقیوں کی خیر ہے، بزرگ دعا بھی کر دیں گے تب بھی راضی. راضی ہوں بیٹا، یا لیا. اب نعرہ تب آئے گا جب رگوں سے پھوٹے گا. چوتھے مصرے پہ توجہ رہے. فرماتے ہیں تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں. اگر میں چاہوں، یا علی، ہیبت سے زندگی کی تنابیں. بڑا مشکل قافیہ تھا جو شاعری کو سمجھتے ہیں. بادشاہ جی بڑا مشکل قافیہ تھا، میں نے بڑی بھیک مانگی تو پھر یہ 4 لفظ مجھے عطا ہو گئے قافیے. اور لوگوں نے بڑی دعائیں دی یہ مصرے سن کے. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. تم کیا ہو؟ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. کیا پڑھا جائے؟ اللہ ہم کا بات ہے. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. جو اب بھی نہیں بولا وہ سمجھو آیا ہی نہیں تھا. پھر سنیے، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. مقام ہم شکل پیغمبر. سلام سلام. دعا تھی مولا کی قسم. امام زمانہ میں بسم اللہ. خرید لیا. میں پھر پڑھتا. آپ جیئیں اور آپ سلامت رہیں. مولا بچوں کی زندگی، نسلیں آباد رکھیں. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. آپ کی زندگی ہو، آپ جیسے عزادار آباد رہیں، گھر آباد رہیں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہے. پھر ایک سہمی ہوئی آواز، جب اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. نہ سمجھے تو میرا ذمہ نہیں، گھر جا کے سوچئے گا عقیل محسن نے کیا پڑھا. فرماتے ہیں جی چاہتا ہے، مصرع سننا نبی شاہ. جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے، سر کا سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے.
میں لڑ کے داد لیتا ہی نہیں. جتنی مصرے میں طاقت قوت ہوتی ہے اتنی داد مجھے مل جاتی ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فکرہ پڑھنے لگا. یہ بارگاہ گواہ، بارگاہ کی دیواریں گواہ، تقدس گواہ، احترام گواہ، آپ گواہ، مومن گواہ، عزادار گواہ، علی والے گواہ. مبشر مولا تیری زندگی کرے. یہ سارا مجمع، اتنا بڑا مجمع، میں گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے. میرے کشکول ادراک میں اس سے بڑا موتی ہے ہی نہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا. شہزادے نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا، غور سے سنو، میں لڑنے آیا ہوں. دو ہستیوں کو حکم دیا تھا بادشاہ، یہی دہرایا میدان میں میرے بادشاہ نے، میں لڑنے آیا ہوں. کیونکہ امام وقت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو. آپ نہیں پہنچے میں کیا کروں؟ دو ہستیاں ہیں، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ امیر قاسم، جنہیں حکماً میرے بادشاہ نے کہا بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. قاسم ابن حسن سے اس لیے کہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسن کی تلوار کا رنگ کیا ہے. جب علی اکبر جانے لگے تو بلایا، اکبر. جی بابا. اسے باپ کا نہیں، اول سے آخر آپ کل تک بولتے رہے، فکرہ بڑا پڑ رہا. اسے باپ کا نہیں، امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے تلوار یوں چلانا کہ عرش ہلنے لگے. میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ، میمنہ سے قلب لشکر، ہر سر تک تیری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، بابا تاکید کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ آوازیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، جیتے رہو. کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. پورا مجمع بولے. بابا اتنی تاکید کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. تمہیں اپنی تعداد پہ ناز ہے تو غور سے سن لو، تم کچھ بھی نہیں ہو. میں مصرے پڑھ رہا ہوں، اپنی قد سے بڑھے. جس کا دل چاہے یاد رکھ لے، جس کا دل چاہے بھول جائے. خبردار کیا 9 لاکھ کے لشکر کو. ساری پڑھائی ایک طرف، یہ 4 سطر ایک طرف. فرماتے ہیں جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. بنگلہ صدر آباد والوں اور گرد و نواح کا مجمع تقریباً پاکستان کی نمائندگی ہے، میں جانتا ہوں. مجھے کافی لوگ وہاں پہ آ کے جب ملتے ہیں، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے، بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں. یہ صرف یہاں کا مجمع تو نہیں ہے نا، اتنا ذرا مجمع جو ہے وہ ارد گرد کے سارے علاقوں سے آئے ہوئے. مصرے ہوں گے آپ کے لیے، میرے لیے اعزاز ہے بادشاہ کی طرف سے جو مجھے نصیب ہوا. فرماتے ہیں جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. جس نے بے نیازی کی وہ دکھ دے گا، جس نے سمجھ لیا وہ لازمی بولے گا. سیدزادے کا وعدہ ہے، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. فرماتے ہیں وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. آپ جی بسم اللہ سے.
اللہم صلی اس مصرے پر مجھے شعراء نے داد دی جو میں پڑھنے لگا. فرمایا میں ابو الفضل العباس کا شاگرد خاص ہوں. مجھے تلوار گری کے اور میدان حرب کے سارے دستور، سارے انداز میرے استاد نے سکھائے اور وہ سارے رنگ مجھے یاد ہیں. میں لڑ پڑا تو تم جانتے نہیں کہ قیامت کیسے آئے گی. کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تم کیا ہو، عرش کا بھی جگر کانپ جائے گا. اسے دل پہ لکھیے گا جو فکرہ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں. تم کیا ہو عرش کا بھی جگر کانپ جائے گا. تم کیا ہو عرش کا بھی، یہ تیغ اگر چل پڑی تم کیا ہو عرش کا بھی، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. کل اس وقت تک زہرا کا بھرا گھر برباد ہو جائے. صرف ایک رات رہ گئی. 4:15 2:53 حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے گا. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. آپ اور ہم کیا ہیں؟ آپ ابھی شام ہوگی تو دیکھ لیجئے گا، خود غور کیجئے گا، خاص طور پر جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. آسمان اداس ہو جاتا ہے، فضا اداس، ہوائیں سوگوار ہوتی، نوحے سنائی دیتے ہیں اگر دل ہو. شام اداس ہو جاتی ہے، کل کا پورا دن غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اس لیے میرے والد گرامی نے فرمایا تھا حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. منت نہیں ہے، احسان نہیں ہے. جب تو اونچی آواز میں، بلند آواز میں گریہ کر کے روتا ہے، تیرے گریہ کی آوازیں جب بلند ہوتی ہے نا، علی کی بیٹی عرش پکڑ کے کہتی ہے بار الہا انہوں نے ہمیں اجڑتے دیکھا نہیں. بسم اللہ. یہ سن کے رو رہے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول کریں. دن ایک رہ گیا ہے. کل بھی میں کوشش کروں گا وقت پہ آ جاؤں. کل تو صرف مصائب پڑھے جائیں گے. شہادت عظمیٰ جو ہے وہ آخری ذاکر کا حصہ ہوتی، اور میں کوشش کروں گا کل 6 ماہ کے معصوم کے مصائب مجھے سنوں. بڑی اچھی ترتیب ہے. مجھے غلام علی بھائی نے بتایا جو ذاکر آخری ذاکر سے پہلے پڑھتا ہے 10 محرم کو وہ شہزادے کے مصائب پڑھتے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے بھی وہی چاہیے کیونکہ وہی شہادت تو ہے جس پر میر انیس نے لکھا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. جن کے جگر میں درد ہے. آپ نے مجھے دیکھنا ہے تو ہم حسین کا واسطہ دے رہے ہیں. ذکر کی حرمت ہوتی ہے، ہر بندے پہ واجب ہے. ممبر کی طرف دیکھیں تو جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو. اور آج ہے 9 محرم.
میرے ذمے جو مضمون ہے وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل مسائل، پتھر پگھل جائے، لوہا پگھل جائے، ایسا درد بھرا مضمون، 13 سال کا یتیم کئی ٹکڑوں میں تقسیم، جن کے گھر میں 13 سال کے بیٹے ہیں، اللہ تمہارے بیٹوں کا بخت بلند کرے، تمہاری حیا زیادہ ہونی چاہیے۔ حسن کے یتیم کے مسائل، پہلا فکرہ ہی ایسا پڑھ رہا ہوں کہ اول سے آخر کلیئر ہو جائے۔ یتیمی کے وقت قاسم کی وہی عمر ہے جو یتیمی کے وقت بی بی سکینہ کی ہے۔ 3 سال کا شہزادہ تھا اور بڑے عجیب رنگ میں یتیم ہوا۔ معافی دو تو فکرہ پڑھ دوں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے کائنات کا جس نے اپنی آنکھوں سے 3 سال کے سن میں باپ کے جنازے میں تیر دیکھے۔ بڑی مقبول مجلس، بڑی روحانیت ہے، ایک جیسی لہر مصائب کی، معصومین کی طرف سے بہہ رہا ہے مجلس۔ 3 سال کے سن میں باپ کے جنازے میں پے واسط تیر دیکھے۔ دعا کیا کرو کوئی کم سنی میں یتیم نہ ہو۔ شہزادہ امیر باپ کا بیٹا، شہر مدینہ، جنازہ باپ کا، باپ کے جنازے میں تیر۔ منبر کی قسم، اس سے بڑا مسائب کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ 3 سال کا تھا اور ایک دن میں 9 مرتبہ چچا عباس کے پاس آئے۔ شرم و حیا ایسی تھی، 9 مرتبہ آیا، بات نہ کی، 9ویں مرتبہ حضرت عباس نے سینے سے لگایا۔ تو امیر باپ کا امیر بیٹا ہے، جو کہنا ہے قاسم مجھے بتا کیا کہنا ہے، تیری آنکھیں سرخ ہیں تو روتا ہے۔ چچا میں منت کرنے آیا ہوں، مجھے جنگ کب سکھائے گا؟ میں مصائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، سینوں پہ ہاتھ آ جائیں تو شرمائیے گا نہیں۔ چاچا مجھے تلوار چلانا کب سکھائے گا؟ تو نے بڑے آرام سے سنا، تڑپ گئے۔ ابو الفضل عباس بھتیجے کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، رخسار چومے۔ قاسم ہم موجود ہیں، تجھے کیا جلدی ہے تلوار چلانے کی؟ چاچا میں کبھی نہ کہتا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے میں مدینے سے گزرتا ہوں نا تو وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے میرے باپ کے جنازے میں تیر مارے تھے۔ نو محرم ہے، ماتم کا دن ہے۔ چاچا میں ان کو دیکھتا ہوں نا میرا خون کھولتا، میں کہتا ہوں کاش آج میں جوان ہوتا۔ چچا آپ کو پتا ہے جب سے میرے باپ کے جنازے میں تیر لگے ہیں نا، میری ماں کبھی کبھی بولتی، زیادہ گفتگو نہیں کرتی۔ اچھا ویسے بھی نا بی بی بہت کم گو تھی، بہت کم بات کیا کرتی تھی۔ پوری زندگی میں بی بی کے 3 ہی فکرے ہیں۔ امام حسین بادشاہ کے ساتھ گفتگو کے 3 فکرے مقتل میں لکھے ہیں۔ پہلا فکرہ جب امام حسن کے جنازے میں تیر لگے، بی بی فرماتے ہیں حسین مولا میں تو اب آئی ہوں، کیا مدینے میں جنازوں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے؟ بڑی منظوری ہے مجلس میں، اول سے آخر ایک جیسا گریہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں مسائل، مجھے اپنے وقت میں مجلس چھوڑوں گا لیکن آج جلدی نہیں ہے مجھے، میں چاہتا ہوں جی بھر کا پرسہ ہو جائے۔ حسن کے یتیم کا پرسہ ہے، اگر قاسم کو بھی نہیں رونا تو پھر کس کو رونا ہے؟ کربلا میں بڑا حصہ ہے، شہزادہ قاسم کا بڑا حصہ ہے، مولا کی قسم۔ پہلی بار کب بولی ہے؟ جب شوہر کے جنازے میں تیر لگے۔
دوسرا فقرہ مصائب کا پڑھتا ہوں. کب بولی ہے؟ 28 رجب سن 60 ہجری. سامان تیار، محمل تیار. بی بی کے دل میں پریشانی تھی، پتہ نہیں میں نے جانا ہے یا نہیں جانا. اچانک امام حسین نے کہا قاسم. جی چچا. سامان تیار ہے. بی بی 2 قدم آگے بڑھی، چھوٹی سی کرشتی اٹھائی ہوئی. آوازی مولا آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمیں لے جا رہے ہیں، ورنہ ہم غریبوں کا یہاں کون تھا. میں تو اجڑ گئی ہوتی. بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دکھائے. 2 محرم کو کربلا ہے. میں مصائب ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں. میں چاہتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کیا پڑھا جا رہا ہے. 2 کو کربلا ہے، 4 کو خیمے ہٹ گئے، 7 کو پانی بند ہو گئے. گزر گئی 8 محرم، آ گیا 9 محرم کا دن. گزر گیا 9 محرم کا دن. میں مصائب کے بالکل قریب آ گیا. یہ جملے پتہ نہیں آپ نے پہلے سنے یا نہیں سنے. جملے نہیں قیامت. سید جملے سنیے گا. 10 محرم کی رات. بادشاہ جی میرے حق میں دعا کیجیے، بڑا مشکل موڑ ہے. 10 محرم کی رات حسین نے چراغ بجھایا. فرماتا ہے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. میں لڑنے نہیں آیا، میں مرنے آیا ہوں. نہیں تو نے نہیں سمجھا. زہرا کا غریب بیٹھا ہے مسند پہ. اب ایک دفعہ منظر ذہن میں بن جائے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. دائیں کھڑے ہیں زین العابدین، بائیں کھڑے ہیں حضرت عباس. حسین کر رہے ہیں گفتگو، سامنے ہیں اصحاب. فرماتے ہیں جس نے جانا ہے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. کل دوپہر تک جو ابھی میرے ساتھ ہوگا وہ مارا جائے گا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. حسین گفتگو کر رہے تھے. اصحاب میں سے کسی کی نگاہ زین العابدین پہ تھی، کسی کی نگاہ عباس پہ تھی. حسین فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تم 2 علی دیکھ رہے ہو اور تم کچھ اور سوچ رہے ہو، لیکن غور سے سن لو، ایک نے لڑنا نہیں، ایک کو لڑنے نہیں دوں گا. معافی چاہتا ہوں، میں بھی آخر سید روک. میں پھر پڑھتا ہوں، میں بسم اللہ کرا. فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو. یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. تم سوچ رہے ہو ان کے ہوتے ہوئے. غور سے سن لو، اس نے لڑنا نہیں، اسے میں لڑنے نہیں دوں گا. کل عصر تک جنگ ختم ہو جائے گی. جو میرے ساتھ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا. اس کے بعد پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنیں. حسین کے الفاظ بدل گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہم سب مارے جائیں گے اور میری بہنوں کے ساتھ تمہاری پردہ دار بھی قید ہو جائے گی. اب عباس روتے روتے مٹی پہ بیٹھا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے باہر آیا. مجھے غازی کی قسم کھا کے یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، ساتھ قاسم، ساتھ علی اکبر. چچا رو کیوں رہا ہے؟ چچا رو کیوں رہا ہے؟ آواز اکبر و قاسم غور سے سن لو، کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. کیوں چاچا؟ تم نے سنا نہیں؟ بادشاہ فرما رہے تھے میری بہن قید ہو جائے گی، نہ میں رہوں گا نہ میں دیکھوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں اور کیسے پابند ہوتی ہے رسیوں میں. اس وقت علی اکبر نے کہا نہ چاچا، آپ ہیں میرے بابا کی کمر کزور، آپ ہیں جرنیل ہماری فوج کے، آپ جائیں گے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو اکبر کون جائے گا؟ بادشاہ صاحب سے پہلے میں جاؤں گا. یوں ہاتھ رکھا منہ پہ. نہ اکبر، آہستہ بول، تو میرے مولا کو بڑا پیارا ہے، تو جائے گا، تو ہے نور میرے مولا کی آنکھوں کا. تو گیا تو میرا مولا غریب ہو جائے گا.
یہ گفتگو سنی شہزادہ قاسم نے، دوڑ کے سامنے آیا، 13 سال کا شہزادہ، ہاتھ جوڑ کے کہتے چچا عباس نہ آپ جائیں گے، بھائی اکبر نہ آپ جائیے گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، آپ جائیں گے کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے نور چلا جائے گا۔ قاسم فرماتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے جانے سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ عباس نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، آوازیں اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی باتیں، حوصلہ حوصلہ۔ رونا عبادت ہے، میں بسم اللہ کرا، جن کے مذہب میں ماتم عبادت ہے وہ آج کم از کم اتنا ماتم کریں کہ بی بی راضی ہو جائے۔ میں شروع کرتا ہوں مسائل، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات ہے، نہیں چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنے بھی فیصا نے آواز دی، شہزادہ جی دادی آپ کو اماں بلا رہی ہیں، مصائب نہیں ہے قیامت ہے، اللہ کرے آپ کے دل پہ فکرہ اتر جائے۔ میں کل یہاں سے گیا ہوں پرسوں، تو 2 گھنٹے میں نے صرف اسی فکرے پہ سوچا، گجرات اس کے آگے میں پڑھ نہیں پایا۔ آغا جی دین اسد آباد میں پہلی مرتبہ یہ فکرہ پڑھا، مجھے شہزادی کونین نے عطا کیا۔ ماں کے خیمے میں آئے، 13 سال کا شہزادہ، ضعیف ماں، ایک چراغ جل رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اماں رو نہیں حکم کر، قاسم کاش آج تیرا پاپا موجود ہوتا، اماں تو حکم کر، قاسم کل ہے قربانی، اماں حکم کر، کل ہے تیرے چچا کا امتحان، اماں آپ حکم کریں نا، میں چاہتی ہوں تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں، اماں آپ حکم کریں، چاہتی کیا ہے؟ قاسم میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے، قاسم میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے، اماں حکم کریں کرنا کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں تیری قربانی یادگار ہو، تو ایسی قربانی پیش کرے کہ دنیا تجھے یاد رکھے۔ اس وقت ہاتھ جوڑے 13 سال کے شہزادے نے، اماں پھر ایک وعدہ آپ کریں ایک میں کرتا ہوں، اماں ایک وعدہ کرنا، کل اجازت آپ لے دے گی، قربانی کا وعدہ میرا یادگار ہوگی۔ اچھا قاسم ٹھیک ہے اجازت میں لے دوں گی، لیکن کوشش کرے گا سب سے پہلے تیرا جنازہ آئے۔ اماں جنازے اوروں کے آئیں گے، میری چند نشانیاں آئیں گی، بس انہیں دیکھ کے ماتم کر لینا۔ اماں میرا جنازہ نہیں ملے گا، اماں کچھ خاک میں مل جاؤں گا، اماں جتنا مل سکا اتنا۔ حوصلہ حوصلہ اماں جنازے اوروں کے آئیں گے، میری چند نشان، میں نوکرم بسم اللہ مولا آپ کے چہروں پر رحمت نازل کرے، چہرہ آپ کا سرخ ہے ماتم کی وجہ سے، اماں چند نشانیاں آئیں گی، خود ہی پہچان لینا، بس پڑھ لو مصائب، اجازت دیتا ہوں، مولا کی قسم سلام کرنے لگا ہوں۔ آ گیا 10 محرم کا دن، بنی ہاشم کا پہلا شہید، ہم شکل پیغمبر کا جنازہ آیا، قاسم ساتھ آئے، کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، ہر بی بی ماتم کر رہی تھی، شہزادہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اپنی ماں نظر نہیں آ رہی، دوڑتا ہوا خیمے آیا، اماں ہم اجڑ گئے، اماں نے کچھ جواب نہیں دیا، اماں ہم اجڑ گئے، بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، اماں تجھے پتا ہے بھائی اکبر کو برچھی لگ گئی۔ اب بی بی نے غور سے دیکھا، قاسم میں نے کیا کہا تھا، اکبر موجود ہو تیرا جنازہ آ جائے، اماں میرا جرم نہیں ہے، میں 19 بار چچا کے سامنے گیا ہوں،
ہر بار مجھے سینے سے لگاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رو رو کے کہتا ہے قاسم تجھے دیکھوں مجھے حسن یاد آتا ہے، تجھے دیکھوں مجھے بھائی یاد آتا ہے، تو چلے مجھے حسن نظر آتا ہے، آوازی تجھے بھیجوں میرے دو گھر برباد ہو جائیں گے۔ قاسم جی 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 آگے آگے منزل پہ آگے۔ ایک لمحے کا سانس لو، مسلسل ہم رو نہیں سکتے، مجبوری ہے، میں خود بڑا رویا ہوں مجلس میں، میرا بادشاہ جانتا ہے۔ اچھا قاسم ادھر آنا میرے قریب۔ جی اماں کیا ہوا؟ اماں چاچا اجازت نہیں دیتا، جب بھی جاتا ہوں روتا ہے۔ اچھا آستین نے اڑنا تعویذ باندھا ہوا تھا، بچوں کو میری روایات یاد، کہا یہ تعویذ کھول مجھے دے۔ فکر سنیے گا علی کا واسطہ، تعویذ کھولا دائیں ہاتھ پہ رکھا، قاسم گریبان کھول۔ قاسم نے گریبان چاک کیا، آستین نے چاک کر دی، بیٹے نے چاک کی، تھوڑی سی مٹی بیوی نے اٹھائی، 13 سال کے شہزادے کے بالوں میں ملا، دائیں ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ لیا، بائیں ہاتھ پہ حسن کا وصیت نامہ رکھ کے بی بی وہاں آئی جہاں حسین اور عباس بیٹھے تھے۔ عباس کی نگاہ پڑ گئی، رو کے کہتا ہے مولا اب یقین آ گیا ہم اجڑ گئے، وہ دیکھ جس کے گھر ہم چل کے خود جاتے ہیں نا، وہ بیٹے کو کفن پہنا کے مولا لگتا ہے اب ہم اجڑنے والے ہیں۔ مولا بی بی بیٹے کو کفن پہنا کے تیار کر کے مقتل بھیجنے کے لیے آ رہی ہے۔ بی بی قریب آئی، حسین کہتے ہیں مجھے بلا لیا ہوتا، آواز ہی نہیں، میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں، اگر آج حسن موجود ہوتے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں چاہتی تھی آپ کے بیٹے سے پہلے میرا بیٹا قربان ہو، اگر نہیں ہو سکا تو آپ اسے میدان بھیج۔ بی بی کیسے بھیجوں، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ کہا میں نے آپ کی اماں کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اسے بھیج، یہ کربلا کے میدان میں تاریخ لکھ کے آئے گا، اسے میں نے وہ تربیت دی ہے۔ اب کیسے پڑھوں؟ تیاری شروع ہوئی، سب سے مشکل تیاری شہزادہ قاسم کی ہے۔ ایک رات کا دولہا تھا، پھپھیوں نے مہندی لگائی، ہائے ہائے پھپھیوں نے مہندی لگائی، صحرا تھا نہیں، کپڑے کی لڑیاں بنا کے حسین نے چہرے پہ ڈالی۔ ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے، پاؤں رکابوں تک نہیں آتے تھے، مولا نے باندھ دیے، جا قاسم جا، میرا اپنا مقدر۔ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ساتھ غازی کھڑے ہوئے، آوازی چچا بتاتے رہنا میں نے جنگ کیسے کرنی ہے، جا قاسم بتاتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ارزق کے 4 بیٹے آئے، عباس بتاتے رہے دائیں حملہ کر، بائیں حملہ کر، اس کی گردن سے پکڑ، اسے تلوار مار، اسے نیزہ مار، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا۔ پھر ارزق ملعون آیا، میں نے چھوڑ دیا مضمون۔ عباس نے کہا زین سے نکل کے تلوار کا وار کر، قاسم نے وار کیا، ارزق قاتل ہوا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، یہ حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، سارے مارے جاؤ گے۔ اور میں حکمت عملی بتاتا ہوں، 4000 کا لشکر تیار کرو، 1000 فقط پتھر مارے، 1000 فقط تیر، تیری مرضی ہے، 1000 فقط تیر چھوڑے، 1000 تلواریں۔ منبر کی قسم، جب 4000 نے گھیرا، قاسم کہتے ہیں چچا اب کیا کروں؟ آواز آئی قاسم اللہ کے حوالے، جا قاسم ہمارا، ہاں یہ حق ہے، یہ حق ہے رونے کا۔ آج بھی جو سوچ کے روئے اس کا مقدر ہے۔ 4000 نے گھیرا، کہیں سے پتھر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر۔ چچا اب کیا کروں؟ آواز آئی کہاں سے؟ پڑھو ایک فکرہ مصائب کا، یا علی یا زہرا مدد کرنا، یہ میرے گلے میں کپڑا، عزادار معافی دیں گے،
سید معافی دیں گے؟ میں وقت کی حجت سے اجازت لے کے فکرہ پڑھا. زیدی صاحب نے فرمایا، نسیم رضوی صاحب نے پڑھا، میرے والد گرامی نے پڑھا. ایک ہی فکرے میں پورا مضمون ہے شہزادہ قاسم کا. فرماتے ہیں چاروں طرف سے اتنے وار ہوئے کہ قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا. ہائے ہائے. زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. غازی کی قسم گھوڑا دوڑا کے حسین پہنچے. جتنی جلدی حسین آیا اتنی دیر ہو چکی تھی. دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے دائیں دوڑ گئے تھے. اب جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکائے. حسین نے دائیں دیکھا قاسم نہیں تھا، بائیں دیکھا قاسم نہیں تھا. ٹیلے پہ آئے، آواز دے کے کہا قاسم کربلا کا غریب بلا رہا ہے. مجھے جواب دے. جواب نہیں آیا. قاسم بیٹوں کی موت کا مارا بلاتا ہے. جواب نہیں ہے. مرنا دو. قاسم اجڑا ہوا بلا رہا ہے. جواب نہیں آیا. ٹیلے پہ اٹھے، زین پہ کھڑے ہوئے. قاسم امام وقت بلا رہا ہے. 70 ٹکڑا ہوا میں اٹھا. چاچا میں یہاں